زندگی کے اندر لیول ہے. ایک لیول آتا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، ایک لیول آتا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، ایک لیول آتا ہے کہ نکاح کرنا فرض ہے، ایک زندگی میں لیول آتا ہے کہ نکاح کرنا مکروہ ہے، اور ایک لیول آتا ہے کہ نکاح کرنا ناجائز ہے. ابھی لیولز کب کب آتے ہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں. سنت تب ہے جب انسان بالغ ہو جائے اور اس کے پاس مطلب اس کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کے پاس اخراجات اٹھانا اس پر وہ قادر ہے، تو اس وقت یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو ضرورت ہے، بالغ ہے، اخراجات اٹھا سکتا ہے، واجب ہے. اشد ضرورت ہے، اخراجات اٹھا سکتا ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ضروریات اور حقوق کو ادائیگی کرنے پر قادر نہیں ہے، البتہ پیسے پر قادر ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، علاج کروا کر کریں. اور اگر بالکل وہ وہاں سے حقوق کی ادائیگی سے بالکل قاصر ہے اور پھر بھی وہ شادی کر رہا ہے آگے جا کر اگلے کی زندگی کو خراب کرنے یا حقوق کی تلفی کے لیے، ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا ناجائز ہے. یعنی شریعت کے اندر ایک کیٹیگریاں ہیں، مختلف کیٹیگریاں رکھی ہیں، کب آپ پر نکاح فرض ہے، کب آپ پر نکاح واجب ہے، کب آپ پر نکاح سنت ہے، اور کون سے ایسے موڑ اور پہلو آتے ہیں کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ ناجائز ہو جائے گا کیونکہ آپ ایک زندگی کو خراب کرنے والے ہیں اس وقت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہتے جب ایک نوجوان 17-18 سال کا ہوتا ہے نارملی طور کے اوپر، تو اس کے اوپر نکاح کی کون سی والی شرط لگتی ہے اور اس کے لیے کیا نکاح کا کیا حکم ہوتا ہے اس ٹائم؟ دیکھو آج کل کے ہم موجودہ زمانے کی بات کریں تو موجودہ زمانے کے اندر جو اتنے فتنے وغیرہ ہیں، اتنی چیزیں آ چکی ہیں، تو وہاں پر ایک نوجوان کا بالکل صحیح سالم رہنا، باہر کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ناممکن سا ہے بظاہر. ایسی صورت کے اندر واجب ہے اگر وہ نان نفقے پر قادر ہو اور ایک گھر کو چلانے پر قادر ہو. اگر وہ قادر نہیں ہے تو قادر نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی تو ہے کہ تم نکاح کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اگر وہ قادر نہیں ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر وہ قادر نہیں ہے، قدرت سے ایک چیز مراد نہیں ہے، قدرت میں کئی چیزیں آتی ہیں. قدرت یہ ہے آپ مہر نہیں دے سکتے، مہر اس کا حق لازم ہے، جزو لازم ہے نکاح کا، یہ آپ کو دینا آپ پر ضروری ہے، یہ دینا مہر. شخص جو ہے وہ مہر پر قادر نہیں ہے، اس کے بعد وہ الگ گھر دینے پر قادر نہیں ہے اور اس کا خرچہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے. اس صورت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ روزے رکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. جب آپ کو اتنے قدرت، اگر معاشرے کے اندر والدین باقی ساری خواہشات پوری کر سکتے ہیں، آپ کی تعلیم کا برڈن اٹھا سکتے ہیں، آپ کے باقی سارے اخراجات پورے کر سکتے ہیں نارمل لائف کے اندر. آج کے دور کے اندر ویسے بھی تو نارمل لائف یا خرچے پورے کرنا یا عیاشیاں پوری کرنا آسان نہیں ہے. ایک شخص باقی سب کچھ کر رہا ہے والدین کے پیسے پر، اور نکاح کے ٹائم اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تم خود کمانے کے قابل نہیں ہو، پھر دیکھو ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بڑی غلط آ گئی ہیں، ہمارا المیہ ہے. میں ایک عجیب بات جو میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ امیدیں ایسی لگائی جاتی ہیں جو امیدیں لگانی نہیں چاہیے ایک جوان لڑکے سے. سسرال اس بات کا خواہش مند ہے کہ سسر کو جو دولت 50 سال کمانے میں لگی ہے، جو اس کو ایک تکلیف اور مشقتیں برداشت کر کے 50 سال تک وہ جس مقام پر پہنچا، وہ چاہتا ہے کہ میرا جو داماد ہو وہ 18 سال کی عمر میں اس مقام تک پہنچ جائے. حالانکہ یہ بظاہر تو ناممکن سا ہے. اور ہمارے بہت سارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں آ گئی. جہیز کی خرابی ہے تو دوسری جانب سے جو لڑکی والے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں نکاح کے معاملے میں. اور بھی بہت ساری ایسی خرابیاں، اگر ان خرابیوں کو نکال دیا جائے تو شادیوں کو آسان کرنے کا حکم دیا کہ آپ اس کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں.